نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ نااہل لوگوں کی حکومت قیامت کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کا عدل روپیوں پیسوں سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں اور گناہوں سے قائم ہوگا۔ جو نیکیاں تم بچا کر لائے ہو، اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں تم سے چھین لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا، مظلوموں کے گناہ چھین لے گا اور تمہارے سپرد کر دے گا۔ جنت کا باغ لگاؤ۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور انہیں میرا ایک پیغام دیں کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ صاف میدان ہے، لہٰذا جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگاؤ اور جنت میں باغ لگانے کے لیے خوب پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر والحمد للہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ ایک مختصر، انمول اور مبارک عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جتنے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ذکر و اذکار کے اعمال لے کر حاضر ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ قیمتی عمل اس آدمی کا ہوگا جو صبح اور شام کو 100 بار اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ لوگوں میں افضل شخص کی پہچان۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل، زبان کا سچا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار، صاف دل، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کینہ ہو اور نہ حسد۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ حدیث مبارکہ۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ شوہر کو راضی رکھنے والی عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی بھولا بھالا اور سخی ہوتا ہے، اور فاجر آدمی فریبی اور بخیل ہوتا ہے۔ ایمان مکمل کرنے والے 3 اعمال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں اس کا ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہو گیا اور اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ نمبر 1 اچھے اخلاق جن کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارے۔ نمبر 2 ایسا تقوی جو اس کو گناہ سے بچا سکے۔ نمبر 3 ایسی بردباری، تحمل مزاجی اور صبر جو اس کو نادان آدمی کے ساتھ نادانی سے پیش آنے سے روک سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تب آدمی دنیا کے معمولی سامان کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی تھوڑی سی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، اگر نیکی کا موقع نہ ملے تو اپنے بھائی کے ساتھ خند و پیشانی سے مل لیا کرے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور جب تم سالن پکانے کی غرض سے گوشت خریدو یا سالن کی ہانڈی پکاؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو، اور اس میں سے کچھ نکال کر اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو۔ راہ حق کی طرف رہنمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیں تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے، ہر مہینے سے 3 دن کے روزے، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ ان 4 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فرمان رسول بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے معاملے میں جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے خوف یا ڈر محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یعنی اے اللہ ہم تجھ کو ان دشمنوں کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج۔ زکام کا فوری علاج نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے سر میں جذام یعنی کوڑ کی جوش مارنے والی ایک رگ ہوتی ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کر دیتا ہے، لہذا زکام کا علاج مت کرو۔ فائدہ۔ حکماء حضرات بھی زکام کا فوری علاج بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کھانے میں مکھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو،
اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری۔ کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہذا پورے ہی کو گودا دے دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شوہر کا کفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی تھیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے، اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ جھوٹ کی نحوست۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ 4 قیمتی عادات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے اندر 4 باتیں موجود ہوں تو تجھے دنیا کے مال و دولت وغیرہ کے فوت ہونے کا کوئی افسوس نہ ہونا چاہیے۔ امانت کی حفاظت، نمبر 2 اچھے اخلاق، نمبر 3 سچی بات، اور نمبر 4 کھانے میں حرام سے پرہیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ کسی کے عیب تلاش کرتے رہنے کا نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنی زبان سے، اور حال یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال ضائع فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ حسن برتاؤ میں ماں کا عظیم حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں۔
پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ زمین پر ناحق قبضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذرا سی زمین ناحق لے لی تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم اور گمان بھی نہ ہوگا۔ شوہر کو راضی رکھنے والی عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، یعنی اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ معلوم ہوا اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگر کسی چیز کی حیثیت ہے تو وہ اعمال کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح یا تو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ اپنے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 آدمی قابل رشک ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس میں سے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن دیا اور وہ رات دن اس کا حق ادا کرتا ہے۔ تلاوت والا گھر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یعنی جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ ہماری مصیبت کا اللہ تعالیٰ کو کتنا احساس ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو تھکاوٹ، تکلیف، دکھ یا پریشانی پہنچتی ہے حتیٰ کہ جو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشراق کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ، یعنی راستہ بھولے شخص کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تکبر سے اکڑ کر چلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر غرور میں سرمست ہو کر بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا یا دھستا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اہل خانہ کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ، انہیں اس حال میں نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، یعنی سب مل کر کھانا کھاؤ، الگ الگ ہو کر مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت سب کے ساتھ مل کر کھانے میں ہے۔ خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش کا بوجھ آن پڑے اور وہ صبر کے ساتھ ان کی پرورش کے دوران آنے والی مصیبتیں برداشت کر لے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو، کیونکہ یکے بعد دیگرے حج و عمرہ کرنا فقر اور گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ پہرے دار کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی، شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضعیف اور کمزور لوگ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، کیونکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ہر نبی کا حوض ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے آتے ہیں، اور مجھے امید ہے میرے حوض پر پانی پینے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔